Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We will begin our program here with the adhan for Maghrib. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي، وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي، فأجول في طلبه البلدان، فأنا فيما أنا طالب كالحيران، لا أدري أفي سهل هو أم في جبل، أم في أرض أم في سماء، أم في بر أم في بحر، وعلى يدي من ومن قبلي من، وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك، وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله، واجعل يا ربي رزقك لي واسعا، ومطلبه سهلا، ومأخذه قريبا، ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا، فإنك غني عن عذابي، وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله، وجد على عبدك بفضلك، إنك ذو فضل عظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Brothers and sisters, we continue our program here on the night of Sham-e-Ghariban. It is a very difficult night for the members of the family of the Prophet who survived the tragedy in Karbala. We can just imagine how difficult it must have been for them to have lost their brothers and uncles and fathers, and their tents set on fire. Very, very difficult night. Let us be in solidarity with them. We will begin our program here
with the recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Surah At-Tawbah, verses 17 to 22. In the name of God, the Lord of mercy, the giver of mercy. It is not right for the idolaters to tend God's places of worship while testifying to their own disbelief. The deeds of such people will come to nothing and they will abide in hell. The only ones who should tend God's places of worship are those who believe in God and the last day, who keep up the prayer, who pay the prescribed alms, and who fear no one but God. Such people may hope to be among the rightly guided. Do you consider giving water to pilgrims and tending the sacred mosque to be equal to the deeds of those who believe in God and the last day and who strive in God's path? They are not equal in God's eyes. God does not guide such benighted people. Those who believe, who migrated and strove hard in God's way with their possessions and their persons, are in God's eyes much higher in rank. It is they who will triumph, and their Lord gives them the good news of His mercy and pleasure, gardens where they will have a lasting bliss, and where they will remain forever. Truly there is tremendous reward with God. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Thank you, Brother Kareem and Sister Nafisa, for the recitation from Surah Tawbah. We continue now with the Marthia, and we have a series of Marthia lined up by Brother Mansoor and his children. Bar Muhammad Ali Muhammad Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سبت پیمبر سنا آقا دیکھا، مجرئی خلق میں میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون، میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون، میں نے عباس کو بے جان لب دریا دیکھا، مجرئی خلق میں میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، مجرئی خلق میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے اس میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے اس میں، میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا، مجرئی خلق میں بیردہ خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا، بیردہ
خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا، جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا، مجرئی خلق میں کہتی تھی زینب مزتر کہ خدا خیر کرے، کہتی تھی زینب مزتر کہ خدا خیر کرے، رات کو خواب میں اوریا سر زہرا دیکھا، مجرئی خلق میں گر پڑے سبت نبی تھام کے، ہاتھوں سے جگر گر پڑے سبت نبی تھام کے، ہاتھوں سے جگر علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا، مجرئی خلق میں ہائے کیوں ہو نہ گئی کور کے ان آنکھوں نے، ہائے کیوں ہو نہ گئی کور کے ان آنکھوں نے، قید خانے میں سکینہ کا جنازہ دیکھا، مجرئی خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے، جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے، کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا، مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا
کیا دیکھا مجھ رہی خلق میں بر محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بر محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے سلام اس پر جو زحمت کشے سلاسل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے
کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی، نہیں لعینوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ، شہید کے حق درود و سلام پیغمبر، سلام سید لولاک کے لٹے گھر پر، سلام محسن اسلام خستہ تن لاشوں، سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشوں، سلام تم پر رسول و بطول کے پیاروں، سلام میرے امامت کے گرد سیاروں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ بر محمد آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بر محمد آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ کربلا، وہ شام غریباں، وہ تیرگی، وہ زینب حزین، وہ حفاظت خیام کی، آیا وہ ایک سوار قریب خیام شام، بیٹی علی کی غیظ میں سوئے فرس بڑھی، الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے،
پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی، ہر چند صابرہ تھی بہت بنت فاطمہ، بے ساختہ لبوں پہ یہ فریاد آ گئی، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا، جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا، بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے، اس وقت نہ آئے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر، ہائے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر، اب آئے ہو بابا، کٹ کٹ گرے نہر پہ جا بازوئے عباس، اور کوئی نہ تھا پاس، اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور، ہائے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور، اب آئے ہو بابا، جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حضرت کو صدا دی، سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، ہائے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا، کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا، کیا حشر بپا تھا، جب پشت سے بیمار کے کھینچا گیا بستر، ہائے جب پشت سے بیمار کے کھینچا گیا بستر، اب آئے ہو بابا،
جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے، لگتے تھے تماچے، حسرت سے مجھے دیکھتی تھیں بانوئے مضطر، ہائے حسرت سے مجھے دیکھتی تھیں بانوئے مضطر، اب آئے ہو بابا۔ جب شام کے خیر خواہ میں لوٹ رہے تھے خیموں کو جلا کے، آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر، ہائے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر، اب آئے ہو بابا۔ ایک رات کے مہمان ہیں پھر قید سلاسل، کیا آنے سے حاصل، بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، ہائے بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، اب آئے ہو بابا۔ جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا۔ بر محمد آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ Thank you, Brother Mansoor, for that very sorrowful recitation of the poetry in memory of the martyrs of Karbala and survivors of the tragedy in Karbala. Brothers and sisters, before I introduce our speaker for tonight, I just want to remind you that we have another program tomorrow at 7 p.m., which will be the Majlis for Ziyarat. And I really appreciate the feedback we've received through directly to me or through other members in the committee on the speaker. We very much appreciate the feedback that we've received, and we're very open to the kind of program we would like to have tomorrow. So if we can make it more interactive, or we can actually make it a speech. So please give us a feedback, and I would like to reach out to our speaker to see if he's available for more discussions, inshallah. With this, let us stand in solidarity here with the survivors of the tragedy in Karbala as we remember them on this very difficult night for them on Sham-e-Ghariban. Please welcome the speaker with salawat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره. السلام عليك يا ابن رسول الله،
السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وجميع الشهداء ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام. On the 7th of Muharram, when some say the water was stopped and the water had run out in the tents of Hussein, the children began crying, Al-Atash, 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 that we're thirsty, we're thirsty. On the 8th and the 9th of Muharram, narrations say that the children were still crying, Al-Atash, Al-Atash. They were crying about their thirst. On the morning of Ashura, they cried more, Al-Atash, Al-Atash. But after the Ashur, after Asr time, when the sun had set on Karbala, when Sham-e-Ghariban had began, when the night of those lonely individuals had began, after the death of Hussein, after the Shahada of Hussein, we don't have any narrations of a child saying Al-Atash, Al-Atash. But the children hadn't received any water yet. So why did they stop saying that they were thirsty? Was it the shock from everything that had taken place? Was it the shock from seeing the horses trampling over bodies? Was it the shock from seeing heads on spears? Or was it because for the first time they had seen the women being abused by men in such a disgusting manner? Or was it because now their final hope, Abbas, has gone, so they had no hope for water anymore? They were all so heartbroken. They had lost all hope of finding water. After they had taken and severed the head, the beloved head of Imam Hussein from his body, they surrounded the body of Hussein like a circle of insects. From all sides they came to loot and rob his body of whatever they could. Someone ripped this shirt, the broken ripped shirt of Hussein, and they took that. Someone took his belt. Someone else saw that there was a ring on his finger and he tried to pull it off, but it wouldn't come off. So he took a dagger and cut the finger of Hussein just so he could have the ring. So the narrations say that Hussein's body was left bare and naked on the sands of Karbala. And when everything had been taken and there was nothing left except a headless body, they gave out an order and they said, take your horses and trample over the bodies of all of these individuals. They put all of the bodies side by side. They lined everybody up. The tribe of Hur was present in Karbala. They said, O Umar ibn Sa'd, if the body of Hur is trampled, then or humiliated or disgraced, then we will go to war with you. Our tribe will go to war with you. So they took Hur's body out of the line. The tribe of Banu Asad came and they said, Habib ibn Mudahir is from our tribe, so we will take his body back. So they took his body back. The tribe of Zuhair ibn al-Qayn came forward and took his body. The tribe of Abbas came, of Akbar. All of them, their tribes were there, and they took the bodies away. At the end, there was only one body left, and it was the body of the son of Zahra, and there was no one there to come and claim the body of Hussein. 10 horsemen gathered and began riding back and forth over and over again over the body of Hussein. Mu'mini, mu'minat, when you perform your matam, remember what we do to our chest is nothing like what a body could go through. This is the best that we can do to remember the pain that the body had felt. And imagine being in this scene, seeing that horses are trampling the body of your imam, the body of the father, body of the representative of God on earth. And remember this when you are hitting your chest. And don't take this matam lightly.
After Hussein's body had been trampled, now they said, now let's go steal everything from the tents. The men began going into the tents and taking everything there. Whatever extra clothes were there, they took that. Whatever they could find. Some of them took the hijabs off of the women, their cloaks, their chadors, whatever they could, they would do this. The women would go from tent to tent trying to find peace and comfort. Then the final order was given that burn all of the tents down. So as Zainab now is going and collecting the women and children, they're going from tent to tent as each tent is being burnt, and they're trying to save their lives. They go finally to the final tent, which Abid, Imam Sajjad, is there laying down, and he's struggling to get up. And now Bibi Zainab refers to him, Ya Ibna Rasulullah, Ya Mawla, Ya Imamuna. This is our Imam now. She's referring to him as the Imam. Should we stay in this tent and burn, or should we go outside and have men look at us in a way that we haven't been looked at before? And imagine how oppressed this Imam, how madloom this Imam is. The first order as an Imam he has to give is he has to tell his mother Zainab to go outside in this way, and all the women to go outside in an exposed way. Zainab, you have to go outside. We have to leave the tents because saving our life is wajib. We have to protect ourselves. So Zainab now brings out the mattress of Imam Zain al-Abidin. She's helping the Imam come there. Before this, Imam Sajjad had no strength to move, so Zainab now is carrying the body and saving the Imam and saving Imamat itself. A witness at Karbala says, I saw women running around tents burning over and over again. He saw children running from place to place. He saw the soldiers come and slap the various children in the face when they would cry and complain. And one narration says that Shimr himself came to the daughter of Hussein, Sakina, and began slapping her over and over again. And one of them saw the earrings of Sakina and tried to rip them off, and blood began pouring from her ears. And we would say, why don't you just ask her for the earrings? You don't have to rip them off. Someone else then while they were setting fire was also set to the dress of Sakina. So she began running into the desert of Karbala to try to put that fire out. Some old man comes and sees this little girl on fire, and he tries to catch her and put the fire out. And Sakina says to this old man, oh Sheikh, oh old man, don't put your hands on me like this. Don't you know I'm from the Ahlul Bayt? Don't you know I'm the son of Hussein? I'm the grandson of Ali. I'm the granddaughter of Ali. I'm the granddaughter of Rasulullah. And he says to her little girl, I don't want to do anything. I don't want to harm you. I just want to put this fire out. Sakina then stopped for a minute and realized she hasn't felt this sort of love and mercy in over 10 days. She says, oh Sheikh, old man, you seem like you have some kindness in your heart. You have some mercy in your heart. Can you do me a favor? He says, of course, little girl. What can I do for you? Tell me. And she says, can you tell me how to get to Najaf? Show me the way to Najaf. And then this old man looks at her and says, young girl, what do you want to do in Najaf? It's very far from here. How are you going to get there? What do you want to do there? Why do you want to go there? And she says, don't you know my grandfather Ali is over there? I want to go and complain and tell my grandfather, Ya Jadda, they've killed my father, Baba, they've killed my father. They've killed my brother Asghar. They've taken the hijab from all of my aunts and all of the women here, and they've abused the children. Zainab and Kulthum and all of the other women are gathering all the children together at the tents. And when they start to go get a count of all the children, they realize that Sakina, the amanat of Hussein, is missing. So now Zainab and Kulthum go out in the dark of the night looking for Sakina. And they're calling out, Sakina, Sukaina, Sakinatul Hussein, where are you? Where are you? As they go forward, they see a young man leading his horse away from the river Furat. So they go to him and they say, they say an old man with his horse, and they say, old man, have you seen a little girl running around here with her horse? Have you seen a young little girl running around here? He says, no, I've not seen any little girl. But if you go in that direction,
maybe you can find her, because we heard somebody screaming and crying in that direction. We heard somebody screaming and crying very much. And when my horse heard that scream, he refused to take any sips of water from this river here. So go in that direction and you might find her. Zainab goes in the direction where the old man had advised her to go to. And there she sees a headless body, and she finds Sakina there laying on top of the chest of that body. As she goes forward and she says, Sakina, what are you doing laying on top of this body? What are you doing? And she says, don't you know, Amma? Don't you know, Auntie Zainab? This is my father. This is Hussein. This is my Baba. I wanted to go to sleep. And she says, Sakina, why are you sleeping by his feet though? Why aren't you sleeping on his chest like you used to? And she says, oh, I tried to sleep on his chest, but his chest is been trampled so bad I couldn't find anywhere comfortable to lay down. So I started laying down by his feet. And then she says, Zainab says, Sakina, how did you know that this was the body of your father? There's no head there to identify him. How did you know? He said, because when I came closer and closer to the body, I heard a voice call out, Ilayya bunayya, come to me, my daughter, sleep with your Baba one last time. Ajrakum ala Allah. Zainab then picks up Sakina and takes her back to the tents, back to where all the women and children were. The tents have been burnt now, so the women and children are sleeping outside. But Zainab is awake now. She's keeping guard. She's there, and she almost says to herself that, Abbas, look, before you were the one protecting our camps, and now look, Zainab is taking your place, and look at me, I'm the one defending the family of the Holy Prophet now. The wife of Hur now comes to the camps, and she brings a little bit of water for the women and the children there. So Zainab then takes the water, she brings it to Sakina, and she says, Sakina, finally, this is the water that your brother Akbar was asking for. This is the water your uncle Abbas went to get. This is the water that we've all been waiting for. Now go ahead and have a sip, Sakina. So Sakina took this, and when she grabbed the water, she didn't take a sip. She went running around from place to place, and Zainab saying, what are you doing, Sakina? Why don't you drink this? He says, water's here. That must mean my uncle Abbas is back. He said, no, the wife of Hur brought this water. She said, oh, okay. But then Sakina again was running around place to place. She said, Sakina, what are you doing? She says, well, I'm not supposed to drink the water first. She said, what do you mean? He said, well, don't you know, Zainab, Auntie Zainab, that the youngest should be drinking the water. So I went to go find my brother Asghar and give him the water. Sakina, don't you remember? They killed your brother Asghar. Finally, the children had a little bit of water and they went to sleep. Darkness spread over the land of Karbala. And then it's almost as if they said Zainab had a vision at night, and they said somebody on a horse was coming towards her, and Zainab thought this was someone coming to abuse them once again. So Zainab screams at this person, don't you come any closer to us, you have taken everything from us. There's nothing left to steal from us and take from us anymore. Our family is gone, we have nothing left, you've taken everything, all of our possessions. Zainab sees him coming closer and closer. She grabs the reins of the horse. She says, don't you know who I am? Ana Zainab bint Ali. I am the daughter of Ali. Don't you dare come any closer. I will call upon my father from Najaf and I will hurt you. I will stop you. The rider removes his veil, and this vision that Zainab has, and she says, Zainab, don't you recognize me? I'm your father, Ali. I've heard your calls. Sakina was calling me. Now I've come down. Zainab falls down at the feet of her father. Baba, where were you when Akbar was calling? Where were you when Abbas was calling? Where were you when Asghar was slaughtered like a camel? Baba, Abata, where were you when Shamr was slapping the cheeks of Sakina? Where were you when Shamr was cutting the head of your son Hussein? Wa Husseina, wa Madluma, wa Ghariba, wa Zainaba.
ألا لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. ماتم حسین. یا حسین یا حسین اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپے بازو بندھے ہوئے ہیں خون رو رہی ہے آنکھیں آنکھوں کے خون سے راستے خون میں نہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیوں قافلہ رکا ہے بجتے ہیں شادیانے لہرا رہے ہیں آدھا خوش ہو کے تازیانے کیوں جشن کا سما ہے سب مسکرا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں سجاد کا کلیجہ صد پاش ہو رہا ہے ایک ایک زخم ان کا اس غم میں رو رہا ہے زینب کا نام لے کر آدھا بلا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزے پہ جتنے سر ہے ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمیں بھی پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے
اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائیں اے قیدیوں دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئیں لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ماؤں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہیں ہاتھ رسیوں میں ماؤں کے ایسے جکڑے بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزوں پہ رو رہا ہے مشکل کشا کا بیٹا نامحرموں کے لب پہ آیا ہے نام میرا مجھ کو کنیز زادے یوں بھی رلا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین قومت عن الزينب واحضر حيدر 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 زينب هالليلة بحيرت من يسمع غيرك صرختها تتذبح باكر خوتها ويتفرهد عزها وعيلتها وهاك يسمع صرخات الخير حيدر 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 قوم يتعناه الزينب بحيدر حيدر يا حيدر زينب باكر يا واليها زينب باكر يا واليها من يحضرها ومن يفقدها غيرك يا حيدر ما عدها تتغرب الله يساعدها احضر ليها احضر ليها ولا تتعذر حيدر 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 حيدر
مصباح العشير لو صبح ولادك بالطف تتذبح عيناه اليا مصرع تشبح بس هالليلة بس هالليلة كل شي توضح ناديك وبالهم تتغير حيدر 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 باكر يا لو علتي تلوع من مصرع تتعنى المصرع ما يسلم حتى اللي يرضى تتذبح كلها وتتقطع بشفار الظالم تتوذر حيدر 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 يا غريب كربلاء يا ذبيح كربلاء يا غريب كربلاء يا شهيد كربلاء يا شهيد كربلاء امشب به صحرا بی کفن امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است شام غریبان است امشب به صحرا بی کفن امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است شام غریبان است امشب نوای کودکان امشب نوای کودکان بر بام کیوان است شام غریبان است امشب به دشت کربلا نالان یتیمانند تا صبح و گریانند امشب به روی کشته ها در نال مرغان امشب به صحرا بی کفن امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است شام غریبان است امشب به صحرا بی کفن امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است شام غریبان است امشب نوای کودکان امشب نوای کودکان بر بام کیوان است شام غریبان است امشب به دشت کربلا نالان یتیمانند تا صبح و گریانند امشب به روی کشته ها در نال مرغانند چون نی در افغانند بر خاک بی غسل و کفن رعنا جوانانند خوابیده عریانند بر غربت اجسادشان بر غربت اجسادشان عالم پریشان است شام غریبان است امشب زمین کربلا از خون گلستان است شام غریبان است امشب به صحرا بی کفن امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است شام غریبان است امشب به صحرا بی کفن امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است شام غریبان است
امشب عیال مصطفی در گوشه صحرا بی منزل و مأوا، اموالشان تاراج کین از فرقه اعدا. ای آه و ویلا خون می رود امشب ز چشم دختر زهرا. قف بر تو ای دنیا آل علی ویران نشین، آل علی ویران نشین. اندر بیابان است شام غریبان است. امشب به صحرا بی کفن، امشب به صحرا بی کفن. جسم شهیدان است شام غریبان است. امشب به صحرا بی کفن، امشب به صحرا بی کفن. جسم شهیدان است شام غریبان است. امشب یتیمان جهان در گوشه هامون غلطان به بحر خون. اندر هوای خاتمه او بزدل ملعون. دیوانه و مجنون سازد جدا انگشت او آن بی حیای دون. ای چرخ شو بیرون که خاتم محبوب حق در خورد دیوان است شام غریبان است. امشب به صحرا بی کفن، امشب به صحرا بی کفن. جسم شهیدان است شام غریبان است. امشب به صحرا بی کفن، امشب به صحرا بی کفن. جسم شهیدان است شام غریبان است. امشب به بالین حسین زینب عزادار است، بر غم گرفتار است. امشب سکینه بر سر نعش پدر زار است، از دیده گریان است. زهرا به دور کشته ها با خیل هوران است، از دیده خونبار است. زهرا به دور کشته ها با خیل هوران است، از دیده خونبار است. امشب فلک گریان به حال آل اطهار است، شام غریبان است. امشب به صحرا بی کفن، امشب به صحرا بی کفن. جسم شهیدان است شام غریبان است. امشب به صحرا بی کفن، امشب به صحرا بی کفن. جسم شهیدان است شام غریبان است. امشب به صحرا بی کفن، امشب به صحرا بی کفن. جسم شهیدان است شام غریبان است. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Brothers and sisters, we'll turn our attention to this ayah now. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا نبي الله. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا محمد بن عبد الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله وعلى ابن عمك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا رسول الله وعلى بضعتك الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين.
السلام عليك يا رسول الله وعلى زوجتك الوفية الغراء خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام عليك يا رسول الله وعلى ولديك الإمامين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. السلام عليك يا رسول الله وعلى أئمة المسلمين من ذرية ولدك الحسين علي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة بن الحسن المهدي. السلام عليك يا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا الله من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful, all praise belongs to you, our Lord, Lord of the worlds. We ask you to increase your peace and blessings upon our Prophet and upon his family and friends millions of times. O Lord, despite this great storm, we thank you for the much needed slowdown. We thank you for the chance to take stock of our lives and finally attend to matters that we had delayed for so long. And we thank you for the newfound appreciation we have for your infinite blessings. O Lord, though we are grateful, we feel like powerless ships drifting into uncharted waters. Borders are closed and planes are grounded. Shops are shuttered and town centers are deserted. Our livelihoods have diminished and we can no longer spend or consume as we like. We can't even leave our homes to visit loved ones, some of whom we may never see again. Your houses are closed and there is no pilgrimage. O Lord, none of us know where all of this is heading, and so we turn to you, admitting our helplessness and fear. We beg you to help us weather this storm in the best of ways, and to please grant us all the good that it contains, and all the good that hides behind it, and to make the journey as smooth as possible. Multiply our positivity and resilience, help us be proactive and productive, and inspire us with creative solutions to the extraordinary challenges we face. Fill us with patience and self-control, gratitude and generosity, and deep compassion towards one another. Fill our homes and neighborhoods with peace, happiness, and grace, and make this the means of unity that humanity so desperately needs. Help us keep our bodies, souls, and minds as fit and healthy as possible. Protect us from infection and from any other illness or accident that would need medical help. Protect us from debt, unemployment, and bankruptcy. And protect us from the many other harms that this storm contains, and the harms which hide behind it. And whatever challenges you may place ahead of us, help us to overcome them and give us trust in your wisdom. O Lord, though we don't know where our ships will land, we ask you to help us exit from this storm better, stronger, and closer to you than when it began, and that you navigate us to a new normal that is far better than the one we left behind, and that you never allow us to forget the lessons we learned along the way. O Lord, grant all of this not just to us, but to our loved ones, our neighbors, our friends, our brothers and sisters throughout the world, and all humanity. O Lord, grant a fast recovery to those who are ill and a safe return to loved ones kept apart. Take special care of the old and vulnerable and those who are mentally unwell. Grant a special solace to those who are living alone, those who are dying alone, and those whose loved ones pass away. Grant a special patience to young children and the adults who are raising them, and grant a special mercy to those who are now locked up with mean, selfish, or abusive people. Grant a special grace to the frontline workers and volunteers upon whom so many depend, especially those who risk their own health to care for ours. And grant a special aid to the needy, to those with few resources, to those struggling to make ends meet, to those working under great pressure, and to those who are striving to make the world a better place. And we especially ask you to please compel our leaders to do what's best for us all. O Lord, you've promised to answer our calls, and you never break your promises, and you are the most generous of those who show generosity. So please answer our call in the most generous of ways, and keep us consistent in making it until we reach safety.
And in closing, we ask you to increase your peace and blessings upon our Prophet and upon his family and friends millions of times. And all praise belongs to you. Ameen. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Brothers and sisters, with this we come to the end of our live transmission tonight. I would like to thank all of you for joining us on this program for the day of Ashura and the evening of Sham-e-Ghariban. Thank you all for those who stopped by for the tabarruk. Thank you for your kind donations, your kind feedback, and thank you for your continued support. We look forward to seeing you again tomorrow at 7 p.m. With our guest speaker wrapping up his presentations for the last 12 months. I know many of you have enjoyed his speeches. Tomorrow will be a great opportunity for us to lead him to, for him having to lead us to his conclusion, inshallah. So see you tomorrow. Until tomorrow 7 p.m. I say fi amanillah and khuda hafiz.